بغداد میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ یہ بڑا ہی دیانتدار ہوشیار تھا۔ خدا نے اس کا کاروبار خوب چمکایا۔ دور دور سے خریدار اس کے یہاں پہنچتے، اپنی ضرورت کا سامان خریدتے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو گھریلو سکھ بھی دے رکھا تھا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت نیک تھی۔ سوداگر بھی دل و جان سے اس کو چاہتا تھا۔ بیوی بھی سوداگر پر جان چھڑکتی تھی اور نہایت عیش و سکون سے میل و محبت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ سوداگر کاروبار اور ضرورت سے کبھی کبھی باہر جاتا اور کئی دن گھر سے باہر سفر گزارتا۔ بیوی یہ سمجھ کر گھر سے غائب رہنا کاروباری ضرورت ہے مطمئن تھی، لیکن جب سوداگر جلدی جلدی سفر پر جانے لگا اور زیادہ دنوں تک گھر سے غائب رہنے لگا تو بیوی کو ذرا کھٹکی۔ اس نے سوچا کہ ضرور کوئی راز ہے۔ گھر میں ایک بڑھیا ملازمہ تھی۔ سوداگر کی بیوی اس سے بڑا بھروسہ رکھتی تھی۔ اکثر باتوں میں وہ اس کے ساتھ ملازمہ کو اپنا رازدار بنا لیتی۔ ایک دن اس بڑھیا نے اپنے شعبے کا اظہار کیا اور بتایا، مجھے بہت بے چینی ہے۔ بڑھیا بولی، اے بی بی، آپ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ہوں آپ کے دشمن پریشان۔ اس نے سارا معاملہ بتایا۔ بڑھیا نے کہا، چٹکی بجانے سے میں راز معلوم کر لیتی ہوں۔ بڑھیا ٹو میں لگ گئی۔ اب جب سوداگر کے گھر سے چلے تو پیچھے لگ گئی۔ آخر کار اس نے پتہ چلا لیا کہ سوداگر صاحب نے دوسری شادی کر لی اور یہ گھر سے غائب ہو کر اس نئی بیوی سے عیش و عشرت کرتے ہیں۔ بڑھیا یہ راز معلوم کر کے آئی اور بی بی کو سارا قصہ سنایا۔ سنتے ہی بی بی کی حالت غیر ہو گئی۔ سوکن جلن سے مشہور ہے، لیکن جلد ہی اس بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں سوکن کو برداشت نہ کر سکوں گی۔ کتنا پیارا ہے میرا شوہر، اس نے میرے نازک جذبات کا کیسے خیال رکھا۔ پھر اس نے نئی دلہن کی محبت مسرت میں سے میرا کوئی حق بھی نہیں مارا۔ اس کے سلوک اور محبت میں مجھے کوئی فرق نہیں آیا۔ آخر کیا حق ہے اس کو؟ اس حق سے روکو جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے۔ مجھ سے زیادہ ناشکر اور نالائق کون ہوگا جو ایسے مہربان شوہر کے جائز جذبات کا لحاظ نہ کرے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ بیوی سوچ کر بالکل ہی مطمئن ہوگی۔ سوداگر بیوی کو خوشگوار سلوک اور محبت کا برتاؤ دیکھ کر یہی سمجھتا رہا شاید اس کو نہ پتہ چلا ہو، اور پوری احتیاط کرتا رہا کسی طرح معلوم نہ ہو۔ دونوں ہنسی خوشی پیار محبت کی زندگی گزارتے رہے۔ آخر کچھ سالوں کے بعد سوداگر کی زندگی کے دن پورے ہو گئے اور وہ انتقال کر گیا۔ سوداگر چونکہ دوسری شادی شہر سے بہت دور کی۔ چنانچہ جب ترکے کی تقسیم کا وقت آیا، لوگوں نے یہی سمجھ کر ترکہ تقسیم کیا کہ نیک بیوی کو اس کا حصہ دے دیا جائے۔ سوداگر کی بیوی نے بھی اپنا حصہ لے لیا اور پسند نہ کیا اپنے مرے ہوئے شوہر کے اس راز کو فاش کرے جو زندگی بھر سوداگر نے لوگوں سے چھپا رکھا۔ اس نیک بیوی نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ سوداگر کے دوسری بیوی کا حق مارے۔ اس نے اس کو پتہ لگوا کر اس کو اطلاع دی اور اس کو اس کا حصہ دینے کی نیت اور ارادہ کیا۔ پھر اس نے اس تک یہ پیغام پہنچایا، اور جب وہ پیغام اس تک پہنچا تو کچھ عرصے کے بعد واپس قاصد آیا اور جیب سے خط نکالا اور کہا، پڑھ لیجئے، اور یہ واپس سب کچھ آ گیا۔ سوکن کا آمیز خط۔ اچھی بہن، میں آپ کی اس دیانتداری اور خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں اب اس حصے کی مستحق نہیں رہی۔ خدا آپ کو یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا، اور یہ بھی صحیح ہے وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم دونوں بہت دنوں سے عیش و عشرت اور مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی۔ اس راز کو آپ کی خبر نہیں،
میں اس خط کے ساتھ آپ کو اطلاع اور یقین دیتی ہوں اور طلاق نامہ بھی ارسال کرتی ہوں۔ آخر میں آپ کی بے مثال محبت، عنایت اور ہمدردی کا شکر ادا کرتی ہوں۔ والسلام، آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوی نے اس خط کو پڑھا تو بہت متاثر ہوئی۔